السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے، سکون دے، نفس مطمئنہ عطا کرے کہ دل اللہ کی محبت اور ایمان کے ساتھ سکون میں رہے۔ باہر کی واقعات جو ہیں وہ دل کے سکون کو بے چین نہ کریں، اتنی زیادہ اندر مضبوطی ہو اور اس کی ٹھہراؤ ہو ایمان کا۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ میری پیاری بہنوں، میرے بچوں میں سے، میرے کلاس کے بچوں میں سے ایک بچی نے بہت پیارا سوال کیا ہے، اور اس نے یہ پوچھا ہے کہ جب قبر میں ہم جائیں گے تو جو منکر اور نکیر سوال پوچھیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، تو کیا یہ سوالوں کے جواب دینے آسان ہوں گے کہ مشکل؟ اب یقین کریں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی سوال سن کے کہ اگر ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہمارا ہوگا ہماری موت کے بعد، تو یہ آسان ہے، اور کس طریقے سے آسان ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے دماغ سوچتا ہے تو پھر سوال کرتا ہے نا، جو دماغ نہیں سوچتا وہ سوال نہیں کرتا۔ تو یہ سوال کا آنا بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ بہت پیاری بات مجھے اس کی لگی۔ تو یہ ہم نے بھی سوچنا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ مومنین کے لیے یہ جواب دینے بہت آسان ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہی کو اپنا رب مانا ہوگا، انہوں نے اللہ ہی کو الہ مانا ہوگا، اللہ ہی کی عبادت کی ہوگی اور اللہ ہی کی بات مانی ہوگی ہر معاملے میں، خواہ وہ ان کا دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر انہوں نے جم کے اس پر عمل بھی کیا۔ اب چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے وہ فیشن ہو، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ دوست ہوں، وہ کسی کی بات کو بھی اللہ کی بات کے ساتھ ٹکراتا نہیں، وہ ان کو رد کرتا ہے، اللہ کی بات کو مان لیتا ہے، اور ان ساری جو لوگوں کے الہ ہیں نا ان کو توڑ کے پرے کرتا ہے کہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ جب اللہ کی بات آ جائے گی تو اس کے مقابلے میں یہ ساری باتیں ہیچ ہو جائیں گی، یہ نیچی ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مجھے فیشن یہ کہہ رہا ہے کہ پینٹ کے اندر شرٹ کو ٹک ان کرنا ہے، اور میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈھکو، ایک نہیں دو کپڑوں سے، گھر والے کپڑوں کے اوپر کوئی کپڑا پہن کر باہر جاؤ۔ تو اب دونوں چیزیں آ گئیں آپ کے سامنے، آپ کس چیز کو اوپر کرتے ہو، کس چیز کو بڑا مانتے ہو؟ وہ جیسے ہی آپ کپڑے پہنیں گی نا تو بس وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہ الہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے یا پھر فیشن ہے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اسی طرح زندگی کے اور معاملات میں کوئی فنکشنز ہیں، جیسے زندگی میں آپ کو رونق چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خوشیاں دی ہوئی ہیں، آپ کی ہر دن میں خوشی ہے، ہر صبح میں خوشی ہے، ہر نیکی میں خوشی ہے، ہر عبادت میں خوشی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم تو ہر دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر دن 5 وقت کی نماز سیلیبریٹ کرتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، رات کو سونا سیلیبریٹ کرتے ہیں، صبح جاگنا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہماری تو سیلیبریشن سے بھری ہوئی ہے زندگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم ویلنٹائنس ڈے، ہیلووین کو، یعنی ان کی ساری اور یہ والا شاور تو وہ والا شاور تو برتھ ڈیز اور یہ وہ، ان سب سیلیبریشنز کو لاتے ہیں اور ان کے درمیان سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اب فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سی چیزیں زیادہ جو ہے اٹریکٹ کرتی ہیں، کن چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے، کن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہو، کن چیزوں سے آپ اسٹرینگتھ پکڑتے ہو، کس وجہ سے آپ کی پرسنالٹی سالڈ ہو جاتی ہے، آپ کنفیوزڈ اور کمزور انسان نہیں ہوتے ہو، آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو۔ تو وہ زندگی کے سارے معاملات میں ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو
کہ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے اور ہم ہر چیز میں فوراً ایک کسوٹی رکھ دیتے ہیں، فوراً ایک فرقان مل جاتا ہے ڈسٹنگوش کرنے والا کہ فرام رائٹ ٹو رانگ، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو سکون دیتی ہے اور آپ وہی چیز چوز کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے آپ سے، جو ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب قبر میں بھی جا کے لیٹیں گے اور اٹھیں گے اور منکر نکیر پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے بھئی الہ تو ہمارا ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی بات دنیا میں مانی الحمدللہ، اسی کی عبادت کی، اسی کی بات مانی، چاہے دنیا کا معاملہ تھا چاہے دین کا معاملہ تھا، ٹھیک۔ پھر وہ پوچھیں گے آپ کا دین کون سا ہے۔ دین کا مطلب میری پیاری بہنوں ایک تو ریلیجن ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے کہ لائف سٹائل، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا ریلیجن ہی ہمارا لائف سٹائل ہے۔ وی آر ناٹ لائک کرسچنس کہ ہم جائیں چرچ میں جائیں تو ہم نے بس وہاں پر عبادت کرنی ہے، اور جب ہم باہر آئیں گے تو چونکہ کرسچنس نے یہ سوچ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہ لے جا چکے ہیں، تو ہم جو مرضی ہے کریں، ہم پارٹی کریں، ہم شراب پئیں، ہم زنا کریں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مومن کا لائف سٹائل اس کا ریلیجن ہے، وہ ہر چیز میں آنیسٹی، سچ، ہمدردی، سمپتی، ایمپتی، ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ اس کا ریلیجن اس کو گائیڈ کرتا ہے دنیا کے معاملات میں بھی، میاں بیوی کے تعلقات میں، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ وہ ہر جگہ پہ اپنے دین کو ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے، جیسے سمجھے کہ ایک ٹارچ والا بندہ، روشنی والا بندہ جدھر جدھر جاتا ہے روشنی ہوتی جاتی ہے۔ تو جب وہ قبر میں بھی جائے گا نا تو اس سے وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اسلام ہے میرا دین، اس کو پتہ ہوگا، وہ کہے گا اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دنیا میں گائیڈنس لینی تھی تو ڈیفینیٹلی یو نیڈیڈ ٹو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن کیسے پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا کرتے تھے، اپنے داماد کے ساتھ انہوں نے سسر کے طور پہ کیسا، دوست کے طور پر کیسا بھی ہوئی۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نالج ہوگی تو سنت کو فالو کر سکتے ہیں نا، ادروائز کیسے کر سکتے۔ تو اس وقت پھر یہ آسان ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا بیٹے بہت آسان ہے، بہت آسان ہوگا یہ سوالوں کے جواب دینے، اگر زندگی میں ان چیزوں کو اہمیت دی اور ان کے بارے میں غور و فکر کیا اور ان چیزوں کو فالو کیا، جو ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو یہ منہ سے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس چیز کو اگر عمل کے ساتھ سچ کر کے دکھایا نا تو پھر سوالوں کے جواب بہت آسان ہے۔ اور اگر الہ بہت سارے ہیں، دولت، فیشن، سوسائٹی، دوست، یعنی ان سب کی باتیں مانتے 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 اللہ کی بات مانی نا، خدا نہ خواستہ، تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا لائف سٹائل ہمارے ریلیجن کے مطابق نہیں ہے، ہم باہر جاتے ہیں تو کوئی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا، کچھ بھی اور سمجھ لیتا ہے، مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم لگتے ہی نہیں مسلمان، خدا نہ خواستہ۔ کوئی سلام ہی نہیں کرتا یہ سمجھ کے کہ بھئی ان کا حلیہ دیکھ کر تو نہیں سمجھ آتا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اگر ہمارا لائف سٹائل ہی مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری سیلیبریشنز مسلمانوں والی نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہمارا بیہیویئر مسلمانوں والا نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا نا سوال کا جواب دینا، کہ جب وہ پوچھیں گے کہ آپ کا دین کون سا ہے تو۔ اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو جذبات وہاں نہیں چلنے والے کہ ادھر ہم نعت پڑھتے ہیں جذبات میں اور روتے ہیں اور کام ایسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے تو توبہ استغفار، کہ وہ نعوذ باللہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں کہ کر کیا رہے ہو آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جذباتی تعلق نہیں ہونا چاہیے،
ان کی سنت کو فالو کرنے کا تعلق. من احب سنتی فقد احبنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. یہ نہیں کہ آپ صرف محبت کے دعوے کرتے رہیں اور کام کوئی نہ کریں. ایسا تو دنیا میں کوئی بھی چیز کے ساتھ ہم نہیں کرتے. ہم جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت دیتے ہیں، ان کی کام کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کو محبت کا اظہار کر کے، اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. قربانیاں دینے سے پتہ چلتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی صرف منہ زبانی کہنے سے قبر میں جا کے تو پھر جواب نہیں بندہ دے سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے. تو یہ سوال بہت آسانی سے ان کے جواب دیے جا سکتے ہیں مومن بندے. اور جو منافق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو وہ گھبرا جائے گا اور وہ کہے گا ہاں میں نے کچھ سنا تھا ادھر ادھر سے، اور وہ کوئی بھی سوال کا جواب صحیح نہیں دے سکے گا. اور فرشتے کہیں گے کہ تم سے ایسا ہی ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس کو سزا دینے لگ جائیں گے. لیکن مومن کو کیا کہیں گے جب وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، ہٹو میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میری عصر کی نماز جا رہی ہے. اس کو لگے گا جیسے سو کے بندہ نہیں اٹھتا. اور جو نماز کے عادی ہوتے ہیں وہ کیا، ان کو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے اٹھتے ساتھ نماز کی. تو کبھی ہوتا نا کہ ایسا موسم ہوتا ہے اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں ہائے کہیں میری نماز تو نہیں جا رہی، تو اس وقت بھی اس کو لگے گا کہ اس کی عصر کی نماز جا رہی ہے. تو ان کو کہے گا ہٹو آگے سے میں نماز پڑھ لوں. وہ کہیں گے اب کوئی نماز نہیں، اب سوالوں کے جواب دو. تو وہ جواب دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اور یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن سے. یعنی ساری باتیں وہ جواب دے گا جو اس سے وہ پوچھیں گے. تو وہ کہیں گے تمہارے سے یہی ایکسپیکٹڈ تھا، اب سو جاؤ سکون کی نیند. اس کو کھڑکی کھول کے ایک دکھا دیا جائے گا اس کا گھر جنت کا، اور وہ بڑے پرسکون طریقے سے، جس کو پتہ ہو کہ انعام ہی انعام ہے، عیش ہی عیش ہے، اب تو بے فکر ہو کے سونا ہے، اب تو کوئی مصیبت پریشانی نہیں، اور قیامت کے دن ہی اٹھے گا. تو اور اس کے لیے وہ سکون دے دیا جائے گا. تو یہ قبر کے سوالوں کا ایک بچہ سوچ رہا ہے میری پیاری بہنوں. یعنی اگر ہماری ایج جیسے ہو گئی ہے نا، اب 33 سے اوپر ہو گئے ہیں، تو کاؤنٹ ڈاؤن سمجھیں کہ شروع ہو گیا. اب دن کم ہو رہے ہیں زندگی میں سے، اور جتنی جلدی ہو، جیسے ہم شام کی طرف پہنچ گئے اپنی زندگی کے، اور اب ہم نے فکر کرنی ہے بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ جو پہلے ہم کرتے تھے اس سے بہت زیادہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا آخر وقت کیسا ہوگا، کہاں پر موت آئے گی، کس طریقے سے ہماری جان نکلے گی، کیا کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں. کل میں اپنی باجی کو یہی بتا رہی تھی کہ وہ عورت جس نے کہا تھا کہ میرا دل، میں ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب ہو جب موت کا وقت آئے، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے منہ سے آ ہی نکل رہا تھا، کلمہ تو نہیں نکلا. تو میں حیران ہو گئی کہ ہاں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ میرے منہ سے فوراً کلمہ نکلا، کہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میں مر ہی جاؤں گی اس ایکسیڈنٹ میں. تو اپنی زندگی کو عملاً بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق کرنا ہے، اور زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے تاکہ آخری وقت ہمارے نصیب ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کو سبحان اللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو چوٹ بھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یا الحمدللہ جن کو کہنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو ٹھوکر لگے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں الحمدللہ. ان کے منہ سے خود سے ہی نکل جاتا ہے، وہ کہنے کی ان کو مطلب کوشش نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح لا الہ الا اللہ جس نے اتنی دفعہ زندگی میں پڑھا ہوگا اور واقعی اس پر عمل بھی کیا ہوگا، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ کلمہ پڑھ سکے گا. تو یہ فکریں کرنے کی ہیں. یہ جو رزق کی فکریں ہم بہت کرتے ہیں نا، وہ کام کرنا ہے ہم نے پر فکر نہیں کرنی، وہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس نے ہم کو رزق دینا ہے. کوشش کرنی ہے ہم نے، فکر نہیں کرنی. فکر آخرت کی کرنی ہے، موت کی کرنی ہے، قبر کی کرنی ہے، ہمارا کیا بنے گا. آج ابھی اسی وقت اگر موت آتی ہے، کیا ہے میری جھولی میں، بس یہ کوشچن پوچھیں. آج ابھی اسی وقت میری موت آئے گی تو میرے پاس کیا چیز ہے جو میں لے کے قبر میں جاؤں گی، اور جو باقی ساری چیزیں تو واپس آ جائیں گی، دولت بھی واپس آ جائے گی، خاندان، بچے سب واپس آ جائیں گے. میرے ساتھ کیا جائے گا؟ What do I have؟
کون سی نیکیاں میں اپنے ہاتھ سے برباد کر چکی ہوں خدا نخواستہ، کون سی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور نہیں پتہ نا، بے چینی ہوگی، ڈیفینیٹلی بے چینی ہوگی تو بندہ اور نیکیاں کرے گا، اور زیادہ اخلاص کرے گا. تو اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں بہت کم بولوں گی، لیکن پھر بھی میرا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پر مجھے معاف کیجیے گا اس معاملے میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بات سمجھ آ جائے تو سمجھیں کہ ایک کام پورا ہو گیا انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم.